نہ کسی صحابی سے کوئی کول ہے، نہ کسی تابعی کا کوئی کول ہے، نہ کسی تبع تابعی کا کوئی کول ہے. تو جب ایویڈنس کے معاملے میں ہم آتے ہیں نا یوزر بھائی، تو سمجھیں کہ ایویڈنس آپ کے پاس ارلی اسلامک جو سورسز ہیں، جو مین سورسز ہیں، اس سے آپ کے پاس ایویڈنس زیرو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مل کے وعلیکم السلام. اور یٹ اسٹل آپ نے اس ایویڈنس کو نہ دیکھتے ہوئے کہ یار اللہ کے نبی نے کیا اس کے بارے میں کیا کہا، صحابہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہوگا، اس کے بعد تابعین آئے، بڑے بڑے علماء گزرے، انہوں نے کیا کہا ہوگا، آپ نے اس سب کو چھوڑ دیا. پہلے ایٹ لیسٹ پہلے 200-300 سال کی جو ہمارے پاس تفاسیر ہیں اور جو کیا کہتے ہیں وہ ہیں، اس سب کو آپ نے چھوڑ دیا. تو کیا یہ آپ کی طرف سے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک گریو انجسٹس یا ایک گریو ناانصافی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے ٹورڈز دس ٹاپک؟ ادھر میرا خیال ہے میں دوبارہ کہتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے بھائی مجھے ان کے نام بتائیں، میں ضرور ان کو پڑھنا چاہوں گا، ان سے بعد ان سے علم حاصل کرنا چاہوں گا. تو اگر میں چاہ ہی رہا ہوں علم حاصل کرنا تو ناانصافی کیوں ہے بھائی؟ یا تو میں ضد کر کے بیٹھ جاؤں کہ بھائی میں نے نہیں یوزر سر اس طرح نہیں ہے. وہ انور سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اپنی طرف سے قیاس نہیں ہوگا، یہ میں یہ ان کہہ سے رہے بات تو ہیں کر جی. لوں بھائی، میرے ایک بھائی سے تو بات کر لوں پوری میری جان. تو کہ جب ایک چیز کا ایک لائن آف نالج جو ہے جو آپ کے نالج میں ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے کہ وہ ضرور مجھے بتائیں کہ میں انشاءاللہ جب وقت ملے گا میں اس کو بھی پڑھوں گا. اور اس حد تک جو ہے کہ بھئی اپنا گفتگو تو کر ہی سکتے ہیں اوبویسلی. دیکھیں میں بھی تو اپنے پلے سے تو قرآن پاک کی آیات کوٹ نہیں کر رہا بھائی، جو پڑھا لکھا ہے اسی کو کوٹ کر رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. اپنی تو کوئی بات کی نہیں میں نے. تو آپ کے نالج اس میں ہے نالج حدیث کا تو ماشاءاللہ سمندر ہے، تو ضرور کوٹ کریں اپنا، ضرور اس کو نالج حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. میں اگر اجازت دیتے ہیں تو چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ اور پہلی بات تو یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جس ٹاپک کے اوپر آپ ہیل بینڈ ہیں، آپ کے مطابق آپ یہ کہتے ہیں کہ یار دس از سچ اے بگ تھنگ، یہ شرک ہے، اتنا بڑا ایشو ہے، کہ کسی سے مدد مانگنا اتنا ایک بڑا گریو ایشو ہے کہ جیسے وسیم بھائی جو چھوٹے بھائی ہمارے اوپر آ کر کہا گیا یہ تو کرسچنز بھی ایسا کرتے ہیں، تو بڑی پریشانی والی بات جو لگ رہی ہے. اس سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے اور تابعین سے اور تبع تابعین سے جو فرسٹ 3-4 جنریشنز ہیں، اس سے اگر ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا ہے، اور بعد کے 700 سال کے بعد آنے والے علماء نے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ڈسکشنز کر کے عقیدے کو گڑھا ہے، تو دین اٹ مسٹ بی سم تھنگ ویری کیا کہتے ہیں یار جو ہے نا امپورٹنٹ، جس کو آپ مس کر رہے ہیں. اس سب کو مس کر کے آپ جو بعد میں علماء آئے ہیں ان کے آپ جو ہے نا اس کو لے رہے ہیں، اور آپ نے پہلے اس چیز کو نہیں دیکھا، ایویڈنس کو نہیں دیکھا. سو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں اس چیز کو، دین یو مسٹ بی کیا کہتے ہیں یو شوڈ بی اویئر ایٹ لیسٹ کہ بھائی کون کون سی معاملات ہیں، کون کون سے نہیں. باقی میں آپ کی خدمت میں چند حدیث پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ایک یہ حدیث ہے ایک اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنے کی جو حدیث ہے، اس میں مصدق علیہ صحیحین ہے. اس کی حدیث نمبر میں یہاں پر کیمرے میں شو نہیں کر سکتا ہوں، میرا کیمرہ نہیں کھل سکتا ہے، ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا. الحاکم ہے، مصدق علیہ صحیحین ہے. اس میں کتاب التواریخ کیا کہتے ہیں متقدمین ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 4286، ٹھیک ہے نا. اس میں کہتے ہیں کہ فلاں سے کا پوری سند بتاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انا عمر ابن الخطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اخترف آدم الخطیۃ قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی. جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جو ہے نا جب یہ سارا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ نے کیا کہتے ہیں میری وہ کرنی ہے، میری جو ہے نا میری معافی کریں، مجھے معاف فرمائیں. یہ توسل کے حوالے سے. اب میں آپ کو اسٹرکٹلی جو استغاثہ ہے ڈائریکٹ ان سے مانگنا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا بالکل کلیئر. بس ایک سیکنڈ میں حدیث نکالتا ہوں. ہاں سنن دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 92 ہے. اس میں کیا حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قبر پہ آپ جائیں تو اس کی طرف نظر کریں، اور پھر اس کی طرف جو ہے نا قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کیا قبر کی طرف آپ نظر کریں، تو اس کے بعد اپنے آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور دعا کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا آپ نے وہ دینا ہے، واسطہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کی بارش ہو جائے گی. میں ایک منٹ ڈائریکٹ استغاثہ کی میرے پاس 2-3 تھی، وہ حدیث جلدی سے نکال لیتا ہوں تاکہ نول بھائی، میں آپ کی باتوں کو لے کر انتہائی کنفیوز ہو رہا ہوں بجائے کلیئر ہونے کے. اللہ آپ کو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مخلوقات سے مدد مانگنا جائز ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ جی میرے بھائی، یہ کوئی بلکہ یہ جو عقیدہ جو میں بتا رہا ہوں اس پہ مجھے حیران ہونا چاہیے آپ کی اس بات پہ، کیونکہ 90% 95% مسلم اس عقیدے کے اوپر سب اس عقیدے کو مانتے ہیں میرے پیارے بھائی. صحیح. تو ہم اس حدیث 25-16 جو ترمیزی کے ہے اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے، میں کافی دیر سے چپ رہا. ویسے تو میرا یہ کام نہیں ہے، میں کبھی بھی تقابل ادیان کے اوپر بات نہیں کرتا. میرا اصل ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ایتھیزم کے اوپر ہوتا ہے، میں ایتھیسٹ سے بات کرتا ہوں. جی ابھی جو آپ پروٹسٹنٹ کے اوپر بھی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو میں کبھی بھی تقابل ادیان میں نہیں جاتا، نہ میں کبھی علم الرجال اور ان چیزوں پر بات کرتا ہوں. لیکن آپ نے بھی اب بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سے کوئی حدیث دکھاتے ہیں. حدیث ہے جی، ترمیزی کی ہے، حدیث نمبر 2516 ہے، ابن عباس کی وہ حدیث ہے، اور یہ اس کی جو حیثیت ہے وہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں. ٹھیک. باقی وہ جو مدد کے جو قوانین ہیں وہ آپ نے اویس پڑھے ہوں گے کہ وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، تو اویس اس میں قرآن میں حضرت موسیٰ کا پورا مفصل تذکرہ موجود ہے کہ آپ نے مدد مانگی، اور وہ ساری چیزیں ہیں، بے شک وہ ساری ہیں. لیکن اس کے علاوہ لاجکلی ایک بات کرتے ہیں، چلیں وہ آپ کی بات اپنی جگہ، کہ جب اللہ میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے وسیلہ ان کے سامنے کرنے کی، جب اللہ ہی سے میں مدد مانگ سکتا ہوں. باقی ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ. ہم احادیث میں جا سکتے ہیں جو 10 کتابیں ہیں، صحاح کی 6 میری اور 4 ہمارے اہل بھائیوں کی، اور میرے لیے وہ بھی حجت ہے. اگر اہل بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ میرے لیے وہ بھی حجت ہے. تو اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دنیا سے تشریف فرما گئی ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو میں ان سے بھی مدد نہیں مانگوں گا انشاءاللہ. بعد میں آنے والے صحابہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی طور پہ مقابل میں نہیں. یا دنیاوی طور پر میں اپنے بھائی سے، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ تقویٰ کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے مدد کرتے رہو، تو وہ جہاں پہ وہ لفظ آتا ہے تو ہم دونوں موجود ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث فرمائی. اس کے علاوہ دنیا سے ایک بندہ چلا گیا تو اس کو خود، اس ذات کو، وہ جو دنیا سے پردہ فرما گئے، انہیں خود اللہ رب العزت کی ضرورت ہے، تو وہ میری کیا ضرورت پوری پڑے گی. ٹھیک ہے. اسی پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کو اگر آپ بغور پڑھیں تو اس میں بھی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ڈائریکٹلی فرما رہا ہے، اور قرآن کی بتحاشا آیات موجود جو صرف اللہ سے ہی مدد کے اوپر. اور آپ نے جو امام ابن تیمیہ کی ذات کے اوپر، وہ ایک صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے نعوذ باللہ من ذلک، انہوں نے کہا جی ابن تیمیہ کے اوپر 4 الفاظ. تو میرے بھائی پہلے اس نہج تک پہنچ جائیں، پھر یہ جو بڑے بڑے امام ہیں ان پر لعنتیں فرمائیں، نعوذ باللہ من ذلک. خیر، یہ ٹاپک بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس پہ آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، اور میں اس کو پیراڈاکس سمجھتا ہوں. No, let me try to help this out with you. پہلی بات تو مل کے بھائی جب ہم مثال کے طور پہ جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں نا، اسلام کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہماری عقل کو کوئی چیز عجیب لگتی ہے نا تو اس عجیب کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، بے شک ہمیں عجیب لگے. مثال کے طور پر کسی چور کے چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹنا بہت عجیب لگتا ہے. دنیا کی شاید جتنی کرسچن آبادی ہے، جوز کی جتنی آبادی ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، ان سے کہو کہ بھائی اسلام میں چوری جو کرتا ہے اس کے سزا جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹنا ہے، تو وہ اچانک سٹارٹل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہو کیا رہا ہے بھائی یہاں پر. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ان کو سنسار کرنا ہے، کوئی ایڈلٹری کرتا ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، اس کو یعنی پتھروں سے ایک ایک پتھر اٹھا کے لوگ جمع ہوں گے اور پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا. تو یہ باربرزم نظر آتا ہے کہ ایک بندہ جا کے چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک عورت یا مرد زنا کریں، اس کا پتھر اٹھا کے اس کو مار مار کے اس کو سنسار کر کے خونا خون کر کے مار دیا جائے. تو یہ باربرزم ہے مل کے اسٹریٹ فارورڈ، اور اسلام میں یہ ہے، احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. ٹھیک.
تو لہٰذا بعض اوقات ہمیں بعض ایسے معاملات دین میں ہو سکتے ہیں جو مجھے اور آپ کو کافی illogical اور مجھے اور آپ کو کافی problematic لگیں، بٹ ضروری نہیں کہ سو لہٰذا لیٹس کیپ آور لاجک aside for a minute and let's talk میں about آپ کی evidence. بات سے نوول بھائی بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ Let us وہ go ahead. اسلام تو بات پوری کرنے دیں نوول بھائی کو. تو آپ نے اپنی بات کی تھی ملکی بھائی، تو اس میں مجھے بہت سارے اختلافات تھے آپ کی بات کے اوپر. موقف سنیں. شکریہ. لہٰذا اپنی عقل کو سم ٹائمس جہاں پر مجھے لگے پرسنلی کچھ غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا سائڈ پہ چھوڑنا چاہیے. 4 شادیاں ہیں، جاؤ مسلمانوں کے علاوہ باقی سب کزن میرج کے اوپر گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو سب سے زیادہ. کرسچنس اور ہندوز کہتے ہیں کہ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں کزن میرج کے اوپر. سبھی کیا کہتے ہیں یار بہن کی بات نہیں ہو رہی ہے، کزن میرج کے اوپر تانے دیتے ہیں کہ مسلمان ان کا IQ کم اس لیے اپنی کزن سے شادی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اینڈ واٹ ناٹ، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے بہت سارے اسلام میں ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر انگریز ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہندوز میں حتیٰ کہ دنیا کا ہر ریلیجن ہمارا ان باتوں پر مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز سم ہاؤ ہمیں لاجیکل لوگوں کے لیے، ایک ہوتا ہے لاجیکل ہونا کسی چیز کا، ایک ہوتا ہے کسی کے دماغ کے لیے اپیلنگ ہونی کچھ چیز کی، بھیا یہ اچھی بات لگ رہی ہے یا یہ بات بری لگ رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی بات اپیلنگ لگے. اسلام میں کوئی سی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے لیے اپیلنگ نہ ہو پرسنلی، اور کسی اور دین میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. سو یہ کوئی اسٹرینج بات نہیں ہے. اب آتے ہیں کلیئرلی ایویڈنس کے اوپر. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو یہ دنیا سے جو پردہ فرماتا ہے میں اس سے نہیں مانگوں گا. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے؟ یا کیا آپ نے قرآن کی ملکی بھائی، کیونکہ ابھی ہم نے اسٹرکٹلی قرآن کو فالو کرنا ہے. جیسے آپ نے قرآن کی آیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میرا علاوہ کسی سے نہیں مانگو، ہم نے وربیٹم وہ بات لے لی. اب آپ اور میں ایک اور بات بھی وربیٹم لے لیتے ہیں. پھر وربیٹم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو اور وہ زندہ ہیں، اور وہ زندہ ہیں. اور دوسری آیات میں، ایک آیت میں تو کہا کہ مردہ مت کہو، تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے یار مردہ نہیں کہیں گے، بٹ آ کر دنیا سے گئے تو ہے نا. وہ کہہ نہیں رہے تھے کہ مردہ ہیں، بٹ سوچ رہے تھے کہ مردہ ہے. تو قرآن کی ایک اور آیت اترتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ دنیا سے گئے ان کے بارے میں یہ سوچنے کی بھی ہمت نہ کرنا کہ وہ اموات ہیں، کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور وہ اللہ کے ہاں سے اپنا رزق کھاتے ہیں. لہٰذا قرآن نے ہمیں منع کیا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہم یہ کہیں کہ وہ مردہ ہیں، اور ہم یہ سمجھیں بھی کہ وہ مردہ ہیں. اس چیز سے منع کیا اسلام نے. تو اب میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نستعیذ باللہ مردہ ہے، مولا علی علیہ السلام مردہ ہیں. اگر ہم میں سے کوئی یہ الفاظ ادا کرے گا اپنے منہ سے تو قرآن کی صریحاً اسٹریٹ فارورڈ مخالفت کر رہا ہے. جو قرآن کی صریح مخالفت کرتا ہے اس کے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت سارے احکامات موجود ہیں. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو اللہ کے راستے میں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے وہ اصل میں زندہ ہوتے ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ سوچو بھی مت، تو میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ اب وہ چلے گئے ہیں جی ان کا کام کرنا، معاملہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگلی بات، ان سے مدد ہم کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں؟ بالکل ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. مدد نہ مانگنا کوئی مدد، جب کوئی زندہ ہے اور اگر کوئی قرآن کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی کیا کہتے ہیں اتھارٹی دی ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرے، ہم ان سے بالکل مدد مانگ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اور ہمارے پاس احادیث سے بھی ایویڈنس ہے اس معاملے میں اور قرآن سے بھی ایویڈنس ہے. جی ملکی بھائی سوری. معذرت کے ساتھ نوول بھائی، ایک تو پلیز کنسنٹریٹ آن ٹاپک. ہم صرف ٹاپک پہ رہیں گے، ہم باقی چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں یا شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بے شک وہ زندہ ہیں. اچھا، وہ جو وہاں پر لفظ زندہ ہے نا، وہ عالم برزخی کی زندگی ہے. آپ پلیز اس چیز کو تھوڑا دیکھیں. وہ یہ والی زندہ نہیں ہے کہ کھانا کھانا، واش روم جانا، شادی کرنا، بچہ پیدا کرنا، یہ وہ والا زندہ نہیں ہے. وہ عالم برزخی والا زندہ ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بے شک عزت بھی پاتے ہیں، رزق بھی پاتے ہیں. یہ وہ رزق نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے آم کھا رہے ہیں، وہ بیٹھ کے سیب کھا رہے ہیں، یا وہ بیٹھ کے ہماری طرح جو ہے وہ روٹی کو چبا رہے ہیں اور باقی زندگی کے معاملات کریں. تو خدا را یہ وہ والا زندہ نہیں ہے. اس کو اس کے ساتھ نتہی نہ کریں. یہ بالکل دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ان کی جو زندگی ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ زندگی ہے، وہ بالکل ایک الگ زندگی ہے.
وہ عالم برزخ کہلاتا ہے. اور ایک انسان جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، ٹھیک ہے، بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام، مدد کے ساتھ میری طرف اذان ہو رہی ہے، اب بات کریں. چلیں آپ دیکھیے ملکی وے سر، سوری ناول سر، ملکی وے بھائی، آپ ایسا ہے کہ برزخ جو ہے نا، برزخ میں سب زندہ ہوں گے، جو مر چکے ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے، کیونکہ وہ دوسرا عالم ہے، وہ اس عالم کی بات نہیں ہو رہی. اچھا جی اچھے جی پوائنٹ بولا ہے ابو غزوہ بھائی کہ برزخ میں صرف بالکل شہید زندہ نہیں ہوں گے، سب زندہ بالکل ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس میں 2 پوائنٹ ہیں. برزخ ایک کے درجات ہیں. ملکے وہ آپ دیکھ لیں گے. ملکے بھائی پلیز ویٹ، ملکے بھائی پلیز ویٹ. پہلی بات تو جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا زندہ، بٹ یہ پلیز برزخ والے، کنسنٹریٹ آن ٹاپک پلیز. پلیز نو 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 نو، دس از دیٹ ویری ٹاپک. کیونکہ آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ جو دنیا سے چلے گئے، ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بھائی دنیا سے چلے جانے کا کیا مطلب ہے. دس از ویری ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. ہم ٹاپک سے کہیں آگے پیچھے نہیں جا رہے ہیں. ملکے وے بھائی، جب یہ بات ثابت ہو گئی، قرآن نے ان سے کہا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو زندہ کہنا ہے اور ان کو زندہ سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ وہ مردہ ہیں. تو ملکے وے بھائی، اب جو ابھی آپ نے خود سے ایک بات نکالی ہے کہ یہ برزخی ہے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ملکے وے بھائی کہ اس برزخ والا سین ہے. اور دوسری ہم اس بات، کو ایسے کر لیتے ہیں. الاؤ ملکے وے بھائی پلیز الاؤ می. اور پھر ابو غزوہ بھائی نے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا برزخ میں تو سبھی زندہ ہوں گے. تو اب آپ نے کہا کہ کچھ لیولز ہوتے ہیں، یہ لیولز کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. جب دیکھیں، جب آپ کو اپنا پوائنٹ پروف کرنا ہے تو آپ ایویڈنس لائیں گے اپنی سوچ سے، اور آپ ایویڈنس لائیں گے اپنی امیجنیشن سے، اور آپ ایویڈنس لائیں گے سو کالڈ جو باتیں آپ کو معاشرے میں کی جاتی ہیں وہ والی. جب ہم نے قرآن کی آیت پیش کی کیوں آپ کے نہ سامنے، ہم بات کریں قرآن اور حدیث پر. برڈن آف پروف جو میں نے بات کی آبویس میں اس کا پیش کروں گا، آپ اپنا برڈن آف پروف پیش کریں گے، میں اپنا. اچھا، قرآن کو آپ جب قرآن کو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں تو مجھے ذرا پھر نماز کا طریقہ بتا دیں پورے قرآن کے اندر. اچھا، دوسرا یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے، بس ایک سوال ہے، اور یہ ریسنٹ ایک ایتھیسٹ نے مجھ سے کیا. حیدر، میرا نام حیدر ہے، اور میں ایک اسپیسیفک اس کو فالو کرتا ہوں. خیر چلے، ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف. سورہ معارج کی آیت نمبر 4 کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ میں آپ کی اسی کی قرآن کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. آن سیم ٹائم ایک دوسرے آیت سورہ حج کی آیت نمبر 47 اور سجدہ کی آیت نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ پاک 1000 سال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قیامت کا دن 1000. اب اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں کہ جی قرآن اترا، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو قرآن میں کنٹرڈکشن پیدا ہو گئی. ایک جگہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں 50,000 سال ہے قیامت کا ایک دن، اور باقی 2 آیتوں میں 1000 سال ہے. باقی آپ 2 کے آیتیں خیال کون میں سی ہیں ملکی بھائی پلیز؟ باقی 2 آیتیں ذرا مینشن کریں مجھے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 47 سے 47. سورہ سجدہ آیت نمبر 5 اور سورہ دوسرا اگلا سورہ، اور سورہ حج کی آیت نمبر 47. بس گیو می 1 سیکنڈ کیونکہ میں اپنی آیتیں سامنے کھول لوں تاکہ سورہ ٹائپ کریں. اور اگلی کیا سورہ تھی؟ معارج کی آیت نمبر 4. سورہ سجدہ کے بعد اگلی کون سی؟ سورہ معارج، سورہ سجدہ